بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین جی وقار، انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ روئے زمین پر انسانی وجود کی بقا اور اس کی نشو و نما، انسانی قدروں اور روایتوں کی حفاظت، کردار سازی اور انسان کی ذہنی اور فکری جہد کو فروغ دینے کے لیے تعلیم ایک بہت ہی اہم جز ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم ایک کامل و اکمل نصب العین رکھتا ہے جو انسان کو زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے کامل معرفت الہی کی جستجو بھی عطا کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو تو وہ تعلیم ایک بامقصد تعلیم ہوتی ہے، اور یہ بامقصد اور انسان کی بقا کا اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آج کی اس نشست میں اختصار کے ساتھ ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کس حد تک اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے دین کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کتنا منسلک ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا فائدہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلا جواب اس سوال کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کے حصول کے لیے سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ قرآن کریم کے کم و بیش 78,000 الفاظ اور 6,000 سے زائد آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو وحی آقا کریم علیہ السلام پہ نازل فرمائی وہی اس کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو وحی نازل کی اس کی ابتدا بھی پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم سرداری دیے جانے سے پہلے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرداری دیے جانے سے کیا مراد ہے، اور اس میں کچھ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، آپ سب اپنی جگہ پہ سردار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کلکم راع، تم سب کے سب لیڈر ہو، ومسئول عن رعیتہ، اور تم سے اپنی جو رعیہ ہے، تمہارے انڈر جو کام کرے، ایک باپ ہے، بچے اس کے انڈر آتے ہیں، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ ایک آفس میں کام کرنے والا ہے، اس کے انڈر جتنے بھی کام کرتے ہیں
ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنی پریکٹیکل زندگی شروع ہونے سے پہلے پہلے وقت نہ ضائع کرو. تفقہوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو. اور امام بخاری نے اس کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے. یہ نہیں کہ پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو پھر دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا، نہیں، فرمایا وبعد ان تسودوا، جب سرداری مل جائے، کسی منصب پہ فائز ہو جاؤ، پھر بھی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے رہو. وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، کہ بہت سے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے کی عمر میں جا کے دین کی تعلیم حاصل کی. تو اس لیے یہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ساتھ اٹیچ رکھو. جب تک دین شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی مقدر نہیں بن سکتی. اور پھر یہ علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ رب العزت نے اس کو فرض کر دیا. اور کچھ علوم ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں، جیسے معاشرے میں طلباء کو یا علماء کو تیار کرنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ ایسے علماء کو تیار کرنا جو اسلام کے عقائد اور احکامات کو امت تک عام کر سکے، کما حق ہو. اور پھر کچھ ایسے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، وہ علم جو ہر فرد امت پر کسی نہ کسی صورت میں سیکھنا فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاۃ، نماز کے احکامات کو، روزے کے احکامات، یہ فرض ہے اس کا سیکھنا. والحرام، حرام چیزوں کا سیکھنا، اور پھر حلال چیزوں کا سیکھنا، اللہ کے احکامات کیا ہیں، حدود کیا ہے، ان ساری باتوں کا سیکھنا ایک مسلمان پہ، ایک مومن پہ فرض ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمارے بچے آج ان سے پوچھنا اس میرے موبائل میں یہ پرابلم آ گئی ہے، تو وہ ساری کی ساری پرابلمز کو جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. آگے والا جو آنے والا ورژن ہے اس کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے. گیمز ہیں اس کے، کمپیوٹر اور موبائل اور ٹیکنالوجی کے متعلق کوئی سوال کر لو، الحمدللہ وہ فوری طور پر بتا دیں گے. اور آپ پوچھیں نا نماز میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کا کیا حل ہے، الا ماشاء اللہ نہیں بتا سکیں، نہیں پتا چلے گا اس چیز کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان اور مومن پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. تو پہلا اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قرآن کے احکامات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اور دوسرا جواب کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی علم ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسان کو کس لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے. مقصد تخلیق کائنات یا مقصد تخلیق جن و انس کیا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے. اور اللہ کی جو عبادت ہے، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ بھی قرآن نے فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ کے احکامات پہ عمل ایسے کرو، عبادت ایسے کرو جیسے ہم نے، اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے اور تم جانتے نہیں تھے. پتہ یہ چلا کہ جو مقصد حیات ہے انسان کی زندگی کا، وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اس عبادت کو، اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کو علم سیکھنا بڑا ضروری ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا نوزائیدہ بچہ یا ایسا انسان جو نیا نیا دین کی طرف راغب ہوا ہو، تو وہ مسجد میں آئے، ہم نماز پہ، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ پختہ ہو جائے گا. جیسے جیسے علم سیکھے گا وہ پختگی اختیار کرتا جائے گا. ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی، جیسے پیچھے بیان کیا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، نماز کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، حلال اور حرام ہے، حدود ہیں، ان سب کا سیکھنا مومن پر فرض ہے. اور پھر یاد رکھو علم کے بغیر ہم ساری زندگی بھی نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرمائے کہ آپ بغیر علم کے، جیسے
ایک بندہ آتا ہے جس کو علم نہیں ہے، وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا رہے، وضو نہیں کرتا، وہ مثال کے تو علم نہیں ہے اسے اس بات کا، اللہ ساری نمازیں منہ پہ مارے گا۔ قل هل وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، یہ مثال نماز کی میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے دی ہے۔ بہت سے دین کے احکامات ایسے ہیں جن کا مومن پہ، مسلمان پہ سیکھنا فرض ہے، ہم نہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتے اس طرح۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جہنم میں وہ سوال کریں گے کہ جنتی تم کدھر آ گئے ادھر، جہنم میں کیسے آ؟ وقالوا لو كنا، کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، وقالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کرتے، ولم نکن نطعم المسکین، نہ ہم مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اس لیے ہم اس طرف آ گئے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بدولت تم زندگی کی معرفت، علم بھی حاصل ہوگا، معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی اور اللہ کی معرفت بھی ہوگی، اور جب اللہ کی معرفت انسان کو مل جائے تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ اور جو تیسرا جواب ہے کہ اس چیز کے اللہ کے ہاں بے حد انعامات و اکرام ہے۔ فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید کا سبق علم کے ذریعے ہی انسان کو ملا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بلائی کرنا چاہے، کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے، کئی دفعہ میں نے یہ بات بیان کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ دین کی طرف اس کے ذہن کو راغب کر دیتا ہے۔ اور پھر جو پیچھے میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، فرمایا کہ جو جاننے والے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک عالم آدمی اور ایک جاہل آدمی وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ اور اس سے قبل کی اس آیہ مبارکہ کا جو پہلے کا ٹکڑا ہے وہ بھی میں برکت کے لیے بیان کر دیتا ہوں، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص امن ہوا قانت آناء اللیل، جو رات گزارتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے گزارتا ہے۔ فرمایا یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے بھی ڈرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، یہ اس چیز سے بھی ڈرتا ہے کہ کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ ویرجو رحمت ربی، تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے جو پوری رات تان کے سویا رہا ہو؟ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ایک علم والا ہے ایک جاہل کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ کہ علم کی وجہ سے انسان کو مل سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو علم والا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، کہ وہ شخص اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کس کو؟ کہ جس نے سمع منا حدیثا، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، فحفظہ، اور اس نے اس کو محفوظ کر لیا، حتی یبلغہ غیرہ، اور پھر اس نے وہ بات دوسرے تک پہنچا دی۔ کیا ایک چھوٹی سی بات، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، تو کسی نے اس کو محفوظ کر لیا اور دوسروں تک پہنچا دیا، چھوٹی سی بات۔ فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور دعا کرنے والا کون ہے؟ آقا کریم ہے۔ اور جس نے پورا علم سیکھا ہے اس کی چہرے کی کیا رونق ہوگی۔ اور پھر فرمایا جو علماء ہے، جو عالم ہے، جو دین سیکھتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کی گواہی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ہوگی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ ساری دین کی برکتیں ہیں اور ساری یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو
اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ درجات بلند فرماتا ہے ایمان والوں کے اور علم والوں کے. اور پھر آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں، یہ مساجد، ان کے گھروں میں جب کوئی چند احباب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، بیٹھ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اس سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں. جیسے نہیں کبھی کبھی ہمارے قبلہ حافظ صاحب عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت ان کے دلوں پہ پھر سکون نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان کامل ہو، اللہ سکون نازل فرماتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. وہ میرے استاد کہا کرتے تھے یہ جتنے بھی انعامات ہیں نا، یہ آخرت کے لیے اللہ نے محفوظ کر لیے ہیں. اگر ہو نا کہ دنیا میں انعام دیا جائے گا تو ہماری مسجدوں میں تل درنے کی جگہ بھی. اور آخرت کا جو ایمان ہے یہ عالم الغیب، غیب پہ ہمارا ایمان ہے، یہ انعامات اللہ کے ملیں گے ہمیں. فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے پروں تھلے ڈانپ لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، تم یہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہو، پھر اللہ کے جہاں پہ اللہ ہے وہ اللہ تمہارا ذکر اپنے پاس کرتا ہے. اور پھر فرمایا ومن بطا بہ عملہ، اور اگر کوئی رک گیا، کوئی نہیں بیٹھ سکا، وہ محروم ہو گیا اس اجر سے، اس ثواب سے. اور پھر علم کا جو دین ہے، دین کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو، واولی الامر، اور جو تم میں سے علم والے ہیں ان کی بات کو مانو، ان کے احکامات کی پیروی کرو. اور اس معاشرے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن معرفت الہی تب ہی ممکن ہوگی جب تم دین کی طرف راغب ہو. معاشرے کی بقا اور بہبود اسی صورت میں ممکن ہے جب تک آقا کریم کے دیے ہوئے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سب کچھ اللہ عطا کرے گا. دعا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.